الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اولاً میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے رمضان میں ہمارے بھائی بہنوں نے عبادات کی کسی بھی جہت سے کسی بھی نوعیت کی، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور باسی ہی صحیح لیکن باسی عید مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور پہلے کچھ شوال کے روزوں کے بارے میں گزارش کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک روایت میں گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یعنی نتیجہ رزلٹ یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال میں 6 روزے اگر آپ نفلی رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مل کر پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس میں یاد رکھیں یہ نفلی روزے ہیں، اس میں ان کے ساتھ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ مثلا بعض بہنوں کے جو سے رمضان کے روزے نکل جاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم وہ قضا روزے انہی شوال کے روزوں کے ساتھ نیت کر کے رکھ لیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ شوال کے روزے علیحدہ رکھنے پڑیں گے، تبھی تو پورے سال کے روزے کے کور ہوں گے کہ 30 وہ اور 6 یہ 36 تو 360، ایک روزہ 10 کے برابر سمجھ لیں ہیں تو 360 کے برابر بنیں گے جو اسلامی ایئر کے اعتبار سے ڈیز بنتے ہیں، تو اس لیے علیحدہ ہی رکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ غلط فہمی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے اسٹارٹ کرنے ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، پورے مہینے میں جب چاہیں آپ رکھ لیں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں لگاتار رکھنا لازم نہیں ہوتا، آپ ایک روزہ رکھیں 2 دن کا گیپ کر لیں، پھر ایک روزہ رکھیں 2 دن کا گیپ کریں، اس طرح، لیکن شوال میں 6 کی گنتی پوری کر لیں اور نفل کی نیت سے آپ یہ روزے رکھیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا مواد تیار کر کے دیتا ہوں لکھنے کا، یعنی رائٹنگ کا میرا کام ہے، تو بعض وقت مجھے کام ملتا ہے میں خود تیار نہیں کرتا ہوں، کسی ویب سائٹ پہ پڑا ہوتا ہے، کسی ایپ میں ہوتا ہے، وہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں اور ان کو دے دیتا ہوں، یا ایسے ایپس ہوتے ہیں جس میں کوئی کام بالکل فوراً تیار، وہ ایپ ہی تیار کر کے دے دیتا ہے اور میں دے دوں، تو کیا اس کے پیسے لینا درست ہے؟ دیکھیں آپ اس میں پہلی بات تو یہ کہ اگر کہیں سے مواد اٹھاتے ہیں تو وہ انلیگل نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کے رائٹس ریزروڈ ہیں، حقوق محفوظ کیے گئے ہیں اور منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو نہیں لے سکتے، تو ایسا تو آپ مت اٹھائیے گا ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے۔ انلیگل بھی کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی انلیگل کوئی مواد ایسا نہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جب ڈیل کرتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو لکھ کر دوں گا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو یہ مواد تیار شدہ مل جائے گا، اتنے میں ملے گا، بس یہ کہہ کے آپ کریں۔ پھر اگر آپ کوئی محنت سے اس کو کہیں سے اٹھاتے ہیں لیتے ہیں اور جائز طریقے سے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ بچی کہتی ہے کہ میں جیسے پاکستان میں تھی، میرا سارا جہیز وغیرہ یہیں تھا، پھر مجھے باہر آنا ہوا، میں شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی، لیکن میرا سارا جہیز سسرال میں ہی پڑا ہوا ہے اور میری پرمیشن سے سسرال والے اس کو یوز کرتے ہیں، فریج وغیرہ ہے، اے سی وغیرہ دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ جو میرے بچے میرے ساتھ ہیں، ان کے اپنے بچے، تو کیا اس سامان پر ان کا حق ہے کہ نہیں، اور ان کا حق تلف تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں بچوں کا حق آپ کے مال میں اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوگا، پھر ضرور ایسا ہے کہ وہ جہیز انہی کو ملے گا جو وارث بنیں گے، جس میں آپ جیسے آپ کے بچے ہیں، لیکن جب تک آپ حالت زندگی میں ہیں، یاد رکھیں اولاد کا آپ کے مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ نہ ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی مال کسی کو استعمال کرنے دیں اور بچوں کو استعمال نہ کرنے دیں تو حق تلفی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چونکہ سسرال میں مال پڑا ہوا ہے، یہاں پہ لانا بھی بہت دشوار ہے، بچے آپ کے جاتے نہیں ہوں گے یا سال میں ایک دفعہ جاتے ہوں گے، تو اس لیے اگر آپ ان کو استعمال کرنے کی وسعت قلبی کے ساتھ اجازت دے رہی ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں بچوں کی حق تلفی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا کہ ہم نے 4 لاکھ میوچل فنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں آ رہا، زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسا کوئی بھی مال اگر آپ نے جیسے بینک میں رکھتے ہیں یا گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ پیسہ رکھ کے سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ جیسے ہوتے ہیں اس پہ ماہانہ نفع بھی آتا ہے، یا سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ رکھتے ہیں، جہاں پر بھی اس طرح پیسہ آپ کا پڑا ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت امانت کی ہے یا قرض کی ہے، اور اگر آپ کسی کے پاس امانت کوئی مال رکھواتے ہیں یا قرضہ دیتے ہیں تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی آپ کی سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، چاہیں تو ابھی ادا کرتے رہیں
اور چاہیں تو جب یہ آپ حساب کر کے رکھیں، جب یہ مال آپ کو ملے گا اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں، لیکن بہرحال اس کی زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی۔ ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد کا ایک ٹریکٹر ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں، رجسٹریشن وغیرہ میرے والد صاحب کے نام پر ہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ میرا سارا گزارا اسی ٹریکٹر سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ٹریکٹر چونکہ مال تجارت نہیں ہے، یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹریکٹر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ اب جانور تو ہمارے شہروں میں تو بہت کم ہے، اس کو ہٹا دیں تو 4 مال بس ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ روپے سے مراد کیش، کیش سے مراد اس میں پرائز بانڈ بھی آ جائے گا، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ آ جائیں گے، اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور سونا چاندی تو بالکل واضح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اگر ٹریکٹر ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی لاکھ کا ہو۔ ہاں، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کے اوپر پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چونکہ آپ زرعی زمین اگر آپ کی ہے تو اس کے اوپر عشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نصف عشر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو پیسہ ملتا ہے سال کے اینڈ میں اس کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹریکٹر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے کہا کہ میری بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس 100 گرام گولڈ ہے، اور تو اس کی بناوٹ کا ریٹ لینا ہے یا صرف گولڈ کا لینا ہے؟ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بناوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بناوٹ سے تو قیمت عموماً بڑھ بھی جاتی ہے، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، کیسا بھی بنا ہو، کتنے خوبصورت ڈیزائن ہو، آپ اس زیور کو تلوائیں گے، اس کا جو وزن ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے، یعنی ان کے پہلے تو یوں کر لیں کہ دادا کا انتقال ہوا، والد صاحب کے پاس سب کی وراثت موجود تھی، تقسیم نہیں کی تھی، تو والد صاحب نے اپنی محنت سے کچھ چیزیں بنائی ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جب وراثت ادا کریں گے تو صرف دادا کی وراثت سب میں تقسیم ہوگی، یا والد صاحب نے جو اپنی محنت سے بنایا وہ چیزیں بھی تقسیم کی جائیں گی؟ دیکھیں، اصل میں محنت نہیں ہوتی، اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ دادا کے مال سے اگر آپ کے والد صاحب نے کچھ بنایا، جیسے کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اس پہ پروفٹ ہوتا ہے، والد صاحب چلا رہے ہیں، دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہیں، اب انہوں نے اس جو کاروبار سے پروفٹ ہوا اس سے کچھ پراپرٹیز وغیرہ بنا لی، تو وہ اپنے پیسے سے تو نہیں بنائیں، وہ تو دادا کا، اگر والد صاحب کا کاروبار تھا تو آپ کے والد صاحب نے اس سے کام کیا، حالانکہ جتنا اس کے دادا کے انتقال کے بعد یا آپ کے والد کے انتقال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا اس میں دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر دادا کے مال سے بنایا تھا تو اس سب کا حساب کر کے سب کو وراثت دی جائے گی، اور اگر ایسا تھا کہ والد صاحب نے اپنی جیسے کہیں نوکری بھی کر رہے تھے اس مال سے خود بنایا ہے، دادا کے مال کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر آپ کے والد کا ہے، اس میں کسی اور کو بطور وارث حصہ نہیں ملے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ آفس کی، یہ شاید پڑوسی ملک سے تھا، کہ آفس کی انشورنس تھی اور دوسرے بینیفٹس وغیرہ تھے، ان کے نامنی ہماری والدہ کو بنایا گیا تھا، ان کے والد کا انتقال ہوا، لیکن جب کیس چلا، ان کی دادی نے کورٹ میں کیس کر دیا، یہ لڑکا کہتا ہے، تو کورٹ نے دادی کو بھی اس میں سے حصہ دلوایا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ جو مال میت کے موت کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو، مطلب جیسے یہ پینشن ملتی ہے، یہ اس وقت ملکیت میں نہیں ہوتی، بعد میں ملتی ہے، اسی طرح جو آفس وغیرہ کوئی بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں، کوئی مال وغیرہ دیتے ہیں، وہ سب چونکہ بعد میں ملتا ہے تو وہ مال وراثت نہیں ہوتا، یہ اسی کو ملے گا جس کا نام وہ لکھوا کے گئے، جس کو نامنی آپ کہہ رہے ہیں، صرف اس کو ملے گا، کسی وارث کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں، پھر اس مسئلے کا میں حل بتاتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں سوال کا جواب دے رہا تھا، اس سے پہلے میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یو کے میں بھی اس وقت یہ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، یو کے کیو ٹی وی پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جو ہمارے بھائی بہن یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ اب وہاں پر بھی اس کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پوچھا، اب مسئلہ تو یہ تھا کہ نامنی چونکہ والدہ تھیں، انہی کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہاں کے کورٹ نے دادی کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں سے کچھ دادی کو ملے گا،
تو بہرحال قانون کی پیروی کرنی چاہیے، تو آپ کی والدہ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور جتنا مال ان کے لیے کہا ہے وہ دے دیں، لیکن دادی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا اس میں حق نہیں تھا، آپ نے زبردستی یہ کورٹ کے ذریعے لے لیا، تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ایک دوسرے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور کالج والے چھٹی نہیں دے رہے، تو کیا ہم جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر چھٹیاں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، امتحان دینا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ اور دھوکے جیسے معاملات میں پڑ جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس پہ وعیدیں ہیں، کافر تک سے آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے ملیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی ایگزام دینا ہے، 2-4 دن کی کسی بھی دن کی چھٹی دے دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی، اس طرح کے جھوٹ وغیرہ بولنے کی اجازت اس مقام پر نہیں ہوگی۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا کہ سنا یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے الٹے ہاتھ کی طرف سونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی، چاہے آپ الٹی طرف سوئیں چاہے سیدھی جانب سوئیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، نہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری ساس نے 1997 میں اپنا آدھا گھر میرے نام کر دیا اور آدھا میری زوجہ کے نام کر دیا، پھر میں نے بھی اپنا آدھا اپنی بیوی کے نام کر کے رجسٹریشن وغیرہ کروا لی، پھر 2019 میں اس گھر کو ہم نے تعمیر کیا، ابھی کام چل رہا تھا کہ بیوی کا بھائی آ گیا کہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ گفٹ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب یہ اس کو فزیکلی طور پہ باقاعدہ قبضہ دے دے اور تصرف کا دخل اندازی کا مکمل اختیار دے دے۔ دخل اندازی کا اختیار کا مطلب وہ چاہے اس کو اب آگے بیچے، چاہے گفٹ کرے، چاہے توڑے، چاہے پھوڑے، وہ اس کی مرضی، ایسا کلی اختیار دینا ہوتا ہے، تب شے آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، زبانی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ مال تیرا ہے، یہ مکان تمہارا، جیسے بیوی کو کہہ دے یہ مکان اب تیرا ہے، حتیٰ کہ اگر کاغذات بنوا دیے، کاغذات بھی باقاعدہ، لیکن اس کو اس طرح تصرف کا اختیار نہیں دیا، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بیوی بیچ نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں چڑھا سکتی، لیکن رجسٹریشن اس کے نام کروا دی ہے، تب بھی یاد رکھیں شرعی لحاظ سے یہ مال شوہر کی ملکیت سے نکل کر بیوی کی ملکیت میں نہیں جائے گا، لہذا اگر شوہر فوت ہوگا تو یہ مال وراثت ہے، دیگر ورثاء کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کر اور ایسا دے دیں کہ دوسرا کوئی میرے مرنے کے بعد اس میں تصرف نہ کرے، تو زندگی میں دینا پڑے گا اور کلی اختیار کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، آپ کا جیسے انتقال ہوگا تو دیگر ورثاء کو اس میں حق ہے۔ اب جیسے اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ساس نے داماد اور بیٹی کے نام کیا اور مکمل اختیار بھی دے دیا، اب یہ گھر چاہے تم بیچو چاہے کچھ بھی کرو، اسی طرح جو بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں آپ نے بیوی کے نام کیا تو کیا اس طرح کر دیا تھا، مکمل اختیار دے دیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کے حوالے ہو گیا، انہی کے وہ اس کی مالکہ ہو گئیں، اب آپ کے برادر لو کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ساس رہ بھی رہی ہیں ساتھ میں، آپ بھی رہ رہے ہیں، کہا کہ بھئی تمہارا ہوگا، عادت تمہارا، اور کوئی مطلب یہ کہ تصرف کا اختیار نہیں دیا، بعد میں چاہے آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کروائی، تو پھر یہ ساس کا ہی مال رہے گا، اور جیسے ساس کا انتقال ہوگا تو پھر آپ کی زوجہ کے بھائی کا بھی اس میں حصہ بنے گا۔ یہ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ بچی کا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 98 میں ان کے بابا کی شادی ہوئی تھی غالباً، یہ کہا تو مہر نہیں دیا تھا والد صاحب نے، تو اب کسی نے ان کو کہا اچھا مہر تھا 5000، اب کسی نے کہا نہیں 1 سال کی جو کمائی ہوگی اس میں سے کچھ شیئر نکال کے دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو مشورے دیتے ہیں غلط سلط، جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، ایک تو ان سے مشورہ نہ کیا کریں، اور دے تو اس کو بالکل اوائڈ کر دیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوتا ہے اتنا ہی دینا ہے، تو 5000 دینا ہے، چاہے اس کو ادائیگی کے اندر 10 سال لگ گئے ہوں، 20 سال لگ گئے ہوں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہی 5000 جو اس زمانے کے تھے وہ دینے ہوں گے۔ ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیلکولیشن کرنا شروع کریں کہ اس زمانے کا 5000 آج کے 5 لاکھ کے برابر، تو یہ 5 لاکھ دو، ایسا نہیں، جو مقرر شدہ ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے کیش ہے تو اس وقت کا 5000 کہاں، اور اب 5000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مہر میں گولڈ رکھا تھا تو اس وقت گولڈ کا ریٹ اور اب گولڈ کا ریٹ فرق آ سکتا ہے، تو لیکن بہرحال جو مقرر ہوا تھا وہی دینا ہوگا،
سال کی کمائی وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ آپ بچی جو کہا کہ میں تصویر لے آئی ہوں دوست کی، تو آپ اس کو رکھ لیں کسی البم وغیرہ میں، مل جائے کبھی زندگی میں تو دے دیجئے گا، ورنہ آپ پر آخرت میں کوئی گرفت کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے خیانت کی کوئی نیت کی ہو، جیسے کوئی امانتاً رکھوایا اور آپ نے کسی اپنے منفی مقصد کے لیے اس تک امانت واپس نہیں پہنچائی، تو اس فعل پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیں کہ اس بری نیت کے اوپر یا خیانت کے ارادے کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک ایسا ہوا کہ لے آئیں اور ذہن میں نہیں رہا، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، ادا کرنے کا موقع مل جائے ٹھیک، ورنہ وہ آپ کے لیے کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری بہن نے کہا کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور منافع وغیرہ کوئی طے نہیں ہوا، جتنا وہ ہے وہ دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ زکوٰۃ کا تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ نے مال لگایا، سب سے اس کو مداربت کہتے ہیں کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر نفع کی مقدار پرسنٹ کے اندر طے کرنا لازم ہوتا ہے کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد حساب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50% میرا، یا 70 اور 30% جو آپ طے کرنا چاہیں۔ لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع۔ اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم، نون ہونا چاہیے، ان نون نہیں ہونا چاہیے بالکل ہی۔ آپ نے مجہول رکھ لیا، پتہ ہی نہیں کتنا منافع، تو یاد رکھیں یہ مداربت فاسدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوا اور آپ بھی گناہ گار ہیں، مسلسل دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ ناجائز آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے فوراً اپنا پیسہ واپس لیں۔ اس کے بعد پھر ہم سے مشورہ کیجیے گا، پھر ہم آپ کو کہیں گے۔ اچھا، اب اگر فرض کر لیں چلیں آپ نے دیے ہوا ہے، حل میں یہ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا مداربت فاسدے ختم کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی گناہ گار۔ دوسرا یہ کہ جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے، پروفٹ وغیرہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے اس پر آپ کو سال بہ سال زکوٰۃ دینی ہے۔ مثلا اگر آپ نے 4 سال پہلے 10 لاکھ روپے دیے تھے تو سمجھ لیں 4 سال کی اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ بنے گی۔ ایک سال میں آپ زکوٰۃ پہلے نکالیں گے، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور اس مداربت کو ختم کریں۔ ہمیشہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں۔ آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں پروفٹ کے اوپر، اپنے ذاتی مفادات کے اوپر، اپنی بری موت کو، اپنی قبر کو، میدان محشر کی ذلت رسوائی کو، جہنم میں داخلے کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو ہمارے اس طرح کے معاملات کبھی بھی غلط طریقے سے نافذ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ مشورہ لیا کریں۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چونکہ وقفہ تھا تو بیچ میں کچھ کالز آ گئی تھی، وہ ہم نے لے لی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور تو محال ہے، ہم ذہن میں یعنی کوئی ذہن میں تصور نہیں لا سکتے، لیکن کیا فرشتوں یا جنات کا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سوال پیدا ہوگا کیسے کریں گے آپ نے کسی کو دیکھا ہو پہلے یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں، جیسے کوئی افریقہ سے آیا اس نے کہا یار میں نے ایک جانور دیکھا ہے ہاتھی کی طرح تھا، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اگر ہاتھی کو پہلے دیکھا ہو تو وہ کیسا ہوگا۔ لیکن نہ ہم نے جنات کو دیکھا کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں تو نظر ہی نہیں آتے، وہ جب نظر آئیں گے اگر آتے بھی ہیں تو وہ کسی اور ہی شکل میں نظر آئیں گے، جیسے چھپکلی کی شکل میں، سانپ یا کتے کی شکل میں۔ اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنی نگاہوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ ہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ ان پوشیدہ چیزوں کو یہ ظاہر ہوں گی، وہ ان کو دیکھ سکے گا، لیکن زندگی میں تو مشکل ہے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کسی نے کوئی جن کی فلم بنائی، جن کا تصور، وہ گندا سا تصور ذہن میں آئے گا، ہو ہا 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 کہہ لگاتا ہوا، اور یا پھر وہ کوئی فرشتہ، جیسے وہ جی ہم نے کعبۃ اللہ پہ فرشتہ اڑتا ہوا دیکھا، کیمرے کے اندر آ گیا۔ وہ بھائی فرشتے کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ تو کوئی فزیکلی طور پہ کوئی ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ اس کو فوراً کیمرے میں کیپچر کر لیں، اور ہمارے بے وقوف لوگ بھیجیں گے فوراً فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب ہم نے دین نہ سیکھا ہو نا تو اسی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے، کبھی عاملوں کے ہاتھوں، کبھی جعلی پیروں کے ہاتھ، اور کبھی اسی طریقے سے کیمرہ ٹرک کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہم بالکل پاگل بنتے رہیں گے اور اصل دین سے دور رہیں گے۔ تو بہرحال ان کا تصور بالکل قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا قائم نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی پہنچے ہوا ولی ہو یا آپ کو کسی ولی کی صحبت کی برکت سے دکھوا دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب ایسے اولیاء ہیں نہیں،
عمومی طور پہ فراڈی آپ کو بہت سارے ملیں گے، اس لیے یہ میرے اس جملے سے یہ نہیں کہ چلو کسی ولی کو تلاش کریں کہ وہ جنات یا فرشتے دکھا دے، وہ اس کو خود اپنا نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیا فرشتے اور جنات دکھائے گا، ان سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور استقبال قبلہ نہ کر سکے، مثلا قبلے کی سمت تو پتہ ہے لیکن اس طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، تو کس رخ نماز پڑھیں؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں سواری پر اور استقبال قبلہ آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے تو پھر جس رخ آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا کہ نہیں، ہم تو منع کرتے ہیں کہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ بعض علماء لوٹانے کا کہتے ہیں، اگر آپ احتیاطاً لوٹا لیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر برتھ پہ ہم سجدہ کریں تو ہو جائے گا کہ نہیں، کہ بڑی نرم نرم سی ہوتی ہے وہ۔ دیکھیں ہو جائے گا، بس آپ یہ ہوتا ہے جب اتنی نرم چیز ہوتی ہے کہ اس پہ سر رکھ کے اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے، تو بس وہ زمین کی سختی والی جو شرط رکھی گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ بچوں کو کارٹون والے کپڑے پہنانا کیسا؟ سنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ دیکھیں ایک تصویر سے یہ ہے حدیث میں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور حالت جنابت میں کوئی شخص یعنی جس پہ غسل واجب ہو گیا ہو، چاہے مرد یا عورت، اور تصویر ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن وہ تصویر سے مراد ہے وہ تصویر جو آپ نے تعظیماً لگائی ہو، باقاعدہ جیسے دیوار پہ تعظیم کے ساتھ لگاتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ ہیں، یہ جیسے شو پیسز ہوتے ہیں، گھوڑے کے واضح چہرہ ہے، یا اور کوئی اس طرح کے آپ نے لگائے ہوئے ہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے آنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جبکہ بچوں کو جو کارٹون کے کپڑے پہناتے ہیں تو وہ ویسی مقام حقارت پہ بچہ زمین پہ لوٹتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرتا پڑتا ہے، تو وہ مقام تعظیم بہرحال نہیں ہے۔ اگرچہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ کارٹون والے بھی نہ پہنائیں، لیکن بعض اوقات بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، آپ نے پہنا دیے تو اس میں گناہگار ہونے کا تو نہیں کہا جائے گا، اور لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ایک کہتی ہیں کہ جیسے واش روم میں واش بیسن ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کی گندگی وغیرہ ہم اسی پہ کھڑے ہو کے دھلوا دیتے ہیں، بعد میں اس کو کلین کر دیتے ہیں، تو کیا وہاں پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے واش بیسن کو بالکل پاک کر لیا، یعنی اچھی طریقے سے پانی ہر طرف بہا لیا آپ نے، کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اگر کہیں ناپاکی کی چھینٹیں پڑی بھی تھیں تو پانی اس کو بہا کر لے گیا ہے، تو واش بیسن بالکل پاک ہے۔ اب جب پاک ہے تو پاک جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ طبیعت کی نفاست ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات دل نہیں چاہتا کہ ایسے مقام پر انسان کھڑے ہو کر وضو کرے، وہ آپ کی باطنی پاکیزگی کا مسئلہ ہے۔ شرعی لحاظ سے ایسے واش بیسن پر وضو کرنا جبکہ اس پہ کوئی ناپاکی وغیرہ باقی نہ ہو بالکل جائز ہے، آپ ادھر کر سکتی ہیں۔ ایک کسی نے کہا کہ اگر کوئی حالت احرام میں تھا، سویا اور اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا اور چادریں ناپاک ہو گئیں احرام کی، تو اب کیا وہ ان چادروں کو دھو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل دھو سکتا ہے۔ اگر دوسری چادریں ہیں تو ان کو اتار کے رکھ دیں، دوسری چادریں پہن لیں، ٹھیک ہے نا، یوں کر لیں، لیکن دوسری چادروں پر خوشبو نہ لگی ہو یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر خوشبو لگی ہوگی دم لازم ہو جائے گا۔ جو ہم نیت کر کے یہ چادریں پہن کے نیت کرتے ہیں ان میں تو پہلی خوشبو لگاتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی یہ چادریں اتار کے دوسری چادریں بدلیں تو وہ خوشبودار نہیں ہونی چاہیے ورنہ دم لازم ہوگا۔ تو اگر نہیں ہے تو وہ یوز کر لیں، اور اگر ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ انہی کو کنٹینیو رکھیں تو آپ بالکل جا کے واش روم وغیرہ میں ان کو پاک کر لیں احتیاط کے ساتھ، جتنے حصے پہ نجاست لگی ہے اتنا حصہ پکڑ کر، اور احتیاط سے واش بیسن وغیرہ میں جیسے پانی کھول دیں اور اس کو ملتے رہیں، جب یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو بس یہ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا نچوڑ وغیرہ کے کر کے آپ پہن سکتے ہیں انہی چادروں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کچھ اور کویسچنز ہیں، میں وہ بھی لے لیتا ہوں۔ میں کالز اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تھوڑے سے کویسچن پہلے کے باقی ہیں ان کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت یا ذکر الہی کرتے ہوئے کیا سر پہ دوپٹہ لینا لازم ہے؟ دیکھیں لازم بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ جب یہ ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو عورتیں سر پہ دوپٹہ لے لیں، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ادب ہے، واش روم میں جائیں تو ادب ہے، اور اگر فرض کر لیں کوئی بہن اذان کے وقت برہنہ سر رہتی ہیں، دوپٹہ نہیں اوڑھتی، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں بھی عورت اکیلی ہو تو دوپٹہ اوڑھ کر رکھے، یہ کیوں رکھے جبکہ نامحرم بھی نہیں ہے؟ فرض کریں صرف شوہر ہیں یا والد صاحب ہیں، بھائی وغیرہ ہیں، اگر وہ دوپٹہ نہیں لیتی سر کے اوپر شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں سر پہ دوپٹہ ہر وقت ہونا چاہیے کیونکہ جنات بھی ہوتے ہیں اور یہ فلاں، تو جنات سے پردے کا کہاں حکم ہے یہ بتائیے؟ جنات سے تو پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ تو
تو خواہ خواتین کو مقید کرنا، اب وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہوئی، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ جی سر پہ دوپٹہ لے کر رکھیں ہر وقت، بیچاری جلنے کا اندیشہ، گرمی میں ذرا کھڑے ہونا، ایسے لوگ ذرا 1 گھنٹے کھانا بنائیں تو پتہ چل جائے اچھی طریقے سے کہ کتنی مشکل سے بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ بیجا سختیاں کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ سر پہ لے لیں تو ادب ہے، بہتر ہے، نہیں لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر سوتے میں احتلام ہو جائے انسان کو تو قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ اگر ہے تو کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں، روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ غسل واجب کرنے سے ٹوٹتا ہے، غسل واجب ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ کرنے اور ہونے میں فرق یہ ہے کہ کرنے میں تو آپ کا اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا ارادہ، اپنا عمل ہوتا ہے، جیسے زوجین باہم تعلق قائم کر لیں یا خدا نخواستہ کوئی اپنے اوپر خود ہی غسل واجب کر لے، یہ کرنا کہلائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر زوجین کرتے ہیں جسمانی تعلق تو اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ 60 روزے لگاتار ہیں وہ رکھنے ہوں گے، اور ایک روزہ قضا کا 61، ایک روزہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 60 لگاتار رکھیں گے۔ اور اگر جسمانی تعلق سے نہیں ہوا بلکہ ویسے ہی کسی نے غسل واجب کیا ارادتاً اپنے اوپر، تو اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر غسل واجب کیا نہیں ہے بلکہ ہو گیا ہے، جیسے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوتے میں احتلام ہو گیا، اس پہ نہ قضا ہے نہ کفارہ، روزہ باقی رہتا ہے، اس میں روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیے گا، کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، غسل واجب ہونے سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو سوتے میں جب احتلام ہوتا ہے تو غسل واجب ہوتا ہے، آپ نے کوئی قصد و ارادے سے تو نہیں کیا، تو اس پر روزہ نہیں جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک کویسچن ہی کیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بڑے مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، مبارک، برکت دیا ہوا، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو ہم یہ دعائیہ جملہ کہتے ہیں بھائی مبارک ہو، یعنی اللہ آپ کو اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ابھی آگے کویسچن کرتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کسی نے کوئی غلط قسم کا معاملہ کیا ہو اور اس پر ہم مبارکباد دے دیں، مثلا کسی نے حرام پیسے سے گاڑی خریدی، ہم نے اس پر مبارکباد دے دی، کوئی ناجائز شرط جیتا اور ہم نے اس پہ مبارکباد دے دی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسے افعال جو حرام اور گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ افعال کہ جو بالکل قرآن کی واضح آیات سے ان کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، جن کو حرام قطعی کہتے ہیں، ان پر مبارکباد دینے میں تو ایمان کا خطرہ ہے۔ مثلا کوئی جوئے میں جیت گیا، ہم نے کہا مبارک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جوا تو حرام اور گناہ کبیرہ، نص قطعی سے حرمت ثابت، اس پر مبارکباد دینے کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں جوئے میں برکت ہو، اور خوشی کا اظہار کرنا ہے حرام چیز کے اوپر، اس میں اس شخص کا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ ایسی جو آپ نے شرط کے بعد بیان فرمائی، یہ جوا ہوتا ہے، اس میں یہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر حرام پیسے سے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی خریدنا فی نفسی کوئی حرام چیز نہیں ہے، یا گاڑی فی نفسی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے کہ اس گاڑی کے اوپر حرمت قطعی وارد ہوئی ہو، بلکہ یہ تو چلے اس نے حرام پیسے سے لیا اور وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام پیسے سے لیا، ہو سکتا ہے اس نے حلال بھی ملا لیا ہو، لے کر آ گیا، ذرائع آمدنی بعض اوقات حرام نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حلال بھی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گاڑی کا مسئلہ ایک علیحدہ ہے، اس پر اگر آپ نے مبارکباد دے دی تو حرج نہیں ہے، لیکن جو دوسرا مسئلہ آپ نے ذکر کیا اور اسی طرح اس کی مثل ایسے مسائل جس میں حرمت بالکل واضح ہو، ان پر اگر آپ مبارکباد دیں گے تو ایمان کا مسئلہ بنے گا۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کے رشتے کے لیے جیسے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی کی تصویر ہمیں پرنٹ کروا کر دے دیں، تو رشتے کے لیے اس طرح دینا کیسا ہے؟ یا یہ آپا باجیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ رشتے کرواتی ہیں تو تصویر لیتی ہیں۔ دیکھیں، رشتے کے لیے تصویر کو پرنٹ کروانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ پازیٹیو نکالنا تصویر کا یہ حرام ہے اور بلا بہت ہی سخت ضرورت کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا متبادل چونکہ آ گیا، اب تو یہ بھی بالکل ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، ڈیجیٹل فارم میں سب چیزیں آ گئی ہیں، آپ کیمرے سے پکچر لے لیں، یعنی کیمرے کے اندر لے لیں، موبائل سے لیں، موبائل سے ان کو واٹس ایپ کر دیں یا کسی ذریعے سے میل وغیرہ کر دیں، لیکن اب اس طریقے سے پرنٹ آؤٹ نکلوانا رشتے کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو رشتہ کروانے والے ان کو بھی چاہیے اب وہ دقیانوسی سسٹم البم کا ختم کریں، اب کمپیوٹر کے اوپر آ جائیں اور وہاں پر پکچر ہی سب کو دکھایا کریں، یہ شرعاً صحیح ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم کوئی سری نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جس میں آہستہ قرات ہوتی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اور اس میں شرعی مسئلہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی آواز ضروری ہوتی ہے اس میں بھی کہ اپنے کان اپنی آواز کو سنیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر
پنکھا چل رہا ہے، بہت تیز آواز ہے اس کی، یا دیگر آوازیں آ رہی ہیں، تو کیا ہم اپنے کانوں تک پہنچانے کے لیے آواز کو تھوڑا سا بلند کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ سری نماز میں بھی اتنی قرات لازم ہے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے، یہ ہے شرعی مسئلہ، پہنچانا لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آوازیں ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، تو کیا آپ چیخ کے کانوں تک پہنچائیں گے؟ نہیں، بس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اب یہ مشین بند ہو جائے، ابھی یہ پنکھا بند ہو، ابھی آوازیں ختم ہو جائیں، تو آپ کے کان بآسانی آپ کی آواز کو سن رہے ہوں، بس اتنی آواز رکھنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بلکہ اگر آپ نے پنکھے کی وجہ سے آواز کو بلند کیا اور وہ سر سے جہر کے اندر آواز چلی گئی، یعنی 4 آدمی یہاں 4 آدمی یہاں، مثال کے طور پہ آپ نے آواز تھوڑی بلند کی کہ کانوں تک آواز پہنچ، اچانک بجلی گئی، پنکھا بند ہوا، تو آپ نے محسوس کیا کہ آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے، تو یاد رکھیں آپ پہ تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اور گناہگار علیحدہ ہوں گے کہ سری میں جہر کرنا اور جہری کو سری جان بوجھ کے پڑھنا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال بس اتنی آواز آپ رکھیں کہ آپ کے کان تک سن لیں۔ اب چاہے پنکھے کی وجہ سے آپ کو اپنی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی آواز رکھنا بس لازم ہوتا ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کا پیٹھ پیچھے مذاق اڑایا، کوئی دوست تھا، یا غیبت کر دی، تو اب ہمیں ندامت ہوئی، تو کیا ہمیں پہلے اس کو بتانا ہوگا کہ ہم نے تمہارا مذاق اڑایا، غیبت کی، پھر اس سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا ڈائریکٹ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ڈائریکٹ معافی اللہ سے طلب کریں گے، ایسی صورت میں اس کو نہیں بتائیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ مذاق کیوں حرام کیا گیا، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، اس لیے کہ یہ باتیں جب اس مسلمان بھائی تک پہنچیں گی، یعنی ایک سبب یہ بھی ہے تو اس کی دل آزاری ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، تو جب آپ تکلیف اور پریشانی اس کو دیتے ہیں، تبھی پھر اس تکلیف اور پریشانی کو رفع کرنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے مذاق کی اطلاع پہنچی نہیں ہے، غیبت آپ نے پیٹھ پیچھے کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے غیبت کی ہے، تو اس کی دل آزاری نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک حکم شرع تو آپ نے پامال کیا کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس بندے کو تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے اللہ کے حکم میں کوتاہی کی ہے، تو صرف اسی میں آپ توبہ کر لیجئے، بس کچھ نہیں۔ بلکہ اب اگر آپ جا کر اس کو یہ بتائیں کہ میں نے تیری غیبت کی ہے، میں نے تیرا مذاق اڑایا ہے، تو اب دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ دل آزاری تو منع تھی، اور یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہنے ہیں میں نے تیرا مذاق اڑایا، معاف کر دیں، وہ بولے گا کیسے اڑایا بتاؤ ذرا، میری کیا غیبت کی تھی، وہ پوری انکوائری کرے گا، اور پھر آپ جب یہ بیان کریں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ آپ نے معافی مانگنی ہے کہ دل آزاریاں کرنی ہے جا کر؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے تو بس آپ اللہ سے معافی طلب کریں، لیکن چونکہ یہ منع تھا، اس کے حق میں کوتاہی تو ہوئی ہے، تو آپ یہ ضرور کریں کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، ہو سکے تو کوئی ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے آپ نے غیبت کی ہے، مذاق اڑایا ہے، تاکہ میدان محشر میں گرفت کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں۔ جب وہ آئے گا میدان محشر میں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا، وہ اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ، یعنی جو حدیثوں کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ تیرے ایک بھائی نے تیری غیبت کی تھی، اور اس کے کفارے کے طور پہ اتنی نیکیاں تجھے وہ ایصال کرتا رہا ہے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ فوراً راضی ہوگا اور بالکل گرفت نہیں کرے گا۔ تو یہ طرز عمل ضرور اختیار کیا جائے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی وقت میں 8 سے 9 بجے کے درمیان کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام سیکھ کر جس طرح بہت ساری ہم نے دنیاوی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر نافذ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔